السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے۔ آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اور کوئی ہمدرد نہ تھا، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اور کوئی ہمدرد نہ تھا، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے۔ آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بے جھول دیے۔ یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، قابل قدر سامعین، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت النبی کی جو مجلس ہوتی ہے بہت مبارک مجلس ہوتی ہے، محسوس کرنے والا کر سکتا ہے، چاہے وہ بولنے والا ہو یا سننے والا، کہ جب گفتگو براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار اور آپ کے پاکیزہ کردار کی ہو تو نور چھن چھن کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔
اللہ پاک آپ کو خوش نصیب بنائے، اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ ایک کتاب ہے سیرت النبی پر، نام ہے اس کا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، لکھا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ میں لکھ رہا تھا، تو میرے بستی میں قصبے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی موت ہو رہی تھی، ایک جنازہ اٹھا، دفن کیا، دوسرا تیار، موت کی کثرت تھی، لوگ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، خوف زدہ تھے، کب کس کی باری آ جائے کچھ پتہ نہیں تھا۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجربہ کیا کہ جس دن میں اللہ کے نبی کی سیرت پر کوئی آپ کا کوئی گوشہ بیان کرتا، کچھ لکھتا، تو اس دن کسی کے موت کی کوئی اطلاع پورے قصبے سے نہیں آیا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے اتنی تاثیر اور برکت رکھی ہے کہ جو لوگ مردہ ہیں انہیں زندگی مل جاتی ہے، جن کے دل مردہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرما کر صیقل کر کے انہیں تر و تازہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ محفل محبوب خلاق دو عالم ہے، قرینے سے یہاں بیٹھو یہاں ایمان سنورتا ہے، یہ ایمان کے اجالنے کی اور سنوارنے کی محفل ہے۔ اللہ ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے حضرت انس 3 باتیں نقل فرماتے ہیں، میں ان 3 باتوں پر مختصر روشنی ڈال کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین پیدا ہوئے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھنے والے پیدا ہوئے۔ اسی دنیا میں اللہ نے پھولوں کی خوبصورتی بنائی، اسی دنیا میں اللہ نے آبشار، جھرنے، ندی اور نالے، بل اور بوٹے غرضے کی کائنات کو اللہ نے بہت ساری حسین چیزوں سے مزین اور مرصع فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں سارے جہان کی خوبصورتی ایک طرف، لیکن ایک سچے عاشق صادق کا یہ فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا ملیح و اخی یوسف صبی، میں تو ملیح ہوں جسے ایک بار دیکھنے کے بعد بھی دل چاہے کہ بار بار زیارت کرو، اور میرے بھائی یوسف تو گورے اور چٹے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے حسن کی تعریف خود فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامل حسن اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی اماں شعر پڑھا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا بھی ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا سورج نکلتا ہے فجر کے بعد اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ دنیا والوں کے سورج میں بھی چمک اور روشنی ہے اور میرے سورج میں چمک اور روشنی ہے، لیکن دنیا والوں کا سورج جہان کو مہکاتا ہے، میرے محمد کا سورج انسان کے کردار کو مہکاتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین ایک مرتبہ فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رأینا حبیبنا لأسرنا بالقطع القلوب علی الید، کہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا، بے اختیارانہ انہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی۔ اگر محبوب رسالت کی زیارت نصیب ہو گئی ہوتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، مگر روئے محمد پر فدا سارا زمانہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں، روایت ہے ترمذی شریف کی، نام ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک رات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جو لال رنگ کی تھی، جس میں لال کام کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، کبھی میری نظر پڑتی چاند پر، کیونکہ چاند بھی شباب پر تھا، چاند میں بھی حسن ہے، تازگی ہے، رعنائی ہے، دلکشی ہے، چاند میں بھی روشنی ہے۔ اللہ کے نبی کے رخ روشن سے بھی نور پھوٹ رہا تھا اور چاند سے بھی روشنی نکل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ رات میں بہت غور سے میں نے اس لیے دیکھا، آیا چاند خوبصورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے؟ یہ کوئی داستان بغیر صفحے کے نہیں ہے یا بغیر کتاب کے نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا مجموعہ ہے ترمذی شریف، اس میں روایت ہے جابر بن سمرہ کی، سچا عاشق ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، چاند کو دیکھا، بالآخر غور و فکر کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، چاند سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل ہیں۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے، چاند میں تو چھاؤں ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا مشہور شعر ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی اردو نے، عربی اور اردو شاعر نے اردو اور عربی دونوں سے استعارہ کر کے ایک بہترین گلدستہ تیار کر کے کہا ہے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، اس کے حسن کو بھلا کوئی بیان کیسے کرے اور کیوں کرے؟ وحی کی گھبراہٹ ہے، پہلی مرتبہ وحی آئی ہے، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ، چادر اڑھائی گئی، اطمینان ہوا۔ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں چادر اوڑھنے کے انداز کو قرآن بنا کر بیان فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کئی دن سے وحی منقطع ہے، جبریل نہیں آ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، غموں سے نڈھال ہو کر پھر ایک بار چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو اعادہ بھی بہت بھاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ وہی آئے چادر اوڑھ کر لیٹ جائے، اس انداز کو بھی قرآن بیان کرے۔ وحی نہیں آ رہی ہے، غم کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہیں، قرآن اس انداز کو بھی بیان کرے۔ ظاہر ہے جس کے سراپا کا نقشہ قرآن کھینچے، قرآن کھولو کہیں یاسین ملے، کہیں طٰہٰ ملے، کہیں والضحیٰ ملے، کہیں اور کوئی لفظ ملے۔ اللہ جس کے وجود واجود کی قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ظاہر ہے کہ اس کے حسن کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے۔ القصہ مختصر، اللہ پاک نے آپ کو ایسے پیدا کیا
کل کائنات میں آپ کی کہیں بھی کوئی مثال نہ ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ اتنے حسین ہیں میرے نبی، اتنے جمیل ہے میرے نبی، اتنے خوبصورت ہے میرے نبی۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پاک نے جب آپ کو خوبصورت بنایا، حسن و جمال کا پیکر بنایا، تو حسن و جمال میں یہ خاصیت ہے، خوبصورتی میں یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اپنی طرف یہ چیز کھینچتی ہے۔ جمال کی وجہ سے انسان کی نظر متوجہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، اگر ہمیں کسی سے محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سراپا، آپ کا چہرہ انور اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، جس نے یہ جمال اور جس نے اللہ کے نبی کا خوبصورت چہرہ اپنے دل میں بسایا، اس کا تذکرہ کیا، اس کا چرچا کیا، خود اپنے دل میں ایسے بسایا کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اپنی اولاد کو بھی یہ نقش و نگار بتائے، اللہ کے نبی کا حلیہ بتایا، اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں میں مرتسم کر دیا اور بتایا کہ میرے بچوں، سب سے خوبصورت میرے نبی، آپ کے نقش و نگار یہ تھے، آپ کے آنکھوں کی پتلیاں ایسی تھی، آپ کی پیشانی اس طریقے سے تھی، آپ کے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، آپ کی ناک سے بھی شمع روشن ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار کو سامنے رکھ کر کے ان سے یہ اپیل کی کہ میرے بچوں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھو، نبی کی تصویر سینے میں بساؤ، نبی کے جمال کو اللہ اپنے سینے میں بساؤ، تو میرے بھائی، ہمارے بچے کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، ہمارے بچے کبھی بہکیں گے نہیں، ہمارے بچے کبھی ارتداد کے کگار پر نہیں پہنچیں گے، ہمارے بچے غیروں کی گود میں نہیں جائیں گے، ہمارے بچے یہود و نصارہ کی ادائیں انہیں اچھی نہیں لگیں گی، وہ یہود و نصارہ کے در پر کاسے گدائی لے کر نہیں جائیں گے۔ آج ہم سے غلطی یہی ہوئی کہ ہم نے ہر چہرے کا درس دیا، ہر کردار سکھایا، ہر بات انہیں بتائی، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ اور اللہ کے نبی کے حسن و جمال کا قصہ کبھی چھیڑ کر کے اپنی اولاد کے سینوں میں، اپنے اولاد کے ذہنوں میں اللہ کے حبیب کا سراپا بٹھانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اس لیے حالات یہ ہیں، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، 60 سال کا بوڑھا آدمی ہو گیا، نبی کی تصویر اگر دل میں بسی ہوتی تو وہ درود پڑھتا، اللہ کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے پڑھتے اس کی صبح ہوتی، اس کی شام ہو جاتی۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، ایک تاریخ سے لے کر کے جب تک ربیع الاول کی آخری تاریخ نہیں ہو جاتی، 1-2 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ درود پڑھتا، اگر یہ تصویر سینے میں بسی ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں، 60 سال 70 سال کے ہو گئے، یہ ادا ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ موبائل ہمارے پاس ہے، اگر دکان پر بیٹھے ہیں، ذرا سا وقت ملا تو یہ بڈھا بھی موبائل کے اسکرین پر وہ صورتیں تلاش کرتا ہے جن میں حسن ہوتا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے ان صورتوں کو تکتا ہے، ادھر نماز پڑھی، ادھر روزہ رکھا، ادھر قرآن کی تلاوت کی، اور جا کر کے ٹی وی اور موبائل کے اسکرین پر نظریں گاڑ کر کے ان حسیناؤں کی تصویر دیکھنے لگا جن کو اللہ نے حسن کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے بھائی، اپنی آخرت کا بیڑا چند منٹوں میں ہم غرق کر لیتے ہیں، ہماری آنکھ بھی گندی ہو جاتی ہے، دل بھی گندا ہو جاتا ہے، لیکن لت لگی ہوئی ہے، عادت لگی ہوئی ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے جانا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، ملک الموت پیچھے کھڑا ہو کر کے ہنس رہا ہے، تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، تیری سانس پوری ہو چکی ہے، تیرا کفن بازار میں بکنے کو آ چکا ہے، تیری زندگی کی گھڑیاں مکمل ہو چکی ہے، لیکن آدمی اپنی غلط لت سے مجبور ہے کہ اب بھی موبائل کے اسکرین پر حسین صورتوں کو گھنٹوں تکتا رہتا ہے۔ دن میں بھی یہی مشغلہ ہے، رات میں بھی یہی مشغلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی تصویر سینے میں بسا کر کے اتنی محبت کرو، اتنا اسے چاہو کہ اس سے زیادہ کوئی تصویر اور کوئی عکس آپ کے دل کے دماغ کے اندر نہ بسے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میری بات کو آپ غور سے سن لے کہ جو لوگ چہروں کو تکتے ہیں، حسینوں کا دیدار کرتے ہیں،
بد نظری کرتے ہیں، غلط طریقے سے انہیں دیکھتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے اور آخری وقت ایمان پر خاتمہ مشکل سے ہوتا ہے جو لوگ غیروں کی تصویریں دیکھ دیکھ کر کے اپنا دن گزارتے ہیں اور اپنی رات کالی کرتے ہیں۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت ہم میں سے کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے بڑے بوڑھے اپنی حالت کو بدل چکے ہیں، ہمارے بچے بھی 12 سال کے 13 سال کے ہو گئے، اللہ کے نبی کی تصویر سینے میں بسائی نہیں گئی، انہوں نے بھی حسین صورت کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے، عجیب فحاشی اور بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، بربادی کے کغار پر پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت دل میں بسے گی، انشاءاللہ پھر سینے کے اندر کوئی اور تصویر اس سے زیادہ منقش نظر نہیں آئے گی، اور اگر یہ تصویر دھندلی ہو گئی تو آدمی پھر سب کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ارتداد کے کغار پر جا کر کے اسلام کا دامن بھی چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی غلامی کا پٹا گلے سے نکال سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا، یہی ہندوستان ہے، دارالعلوم دیوبند بن چکا ہے، یہاں سے حج کرنے ایک عالم دین پہنچتے ہیں مکہ المکرمہ، نام ہے علامہ ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں، ان کی بہن کے لڑکے ہیں۔ یہاں سے جب مکہ پہنچے، حج کیا، ارکان ادا کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگری میں آپ نے کھانا تناول فرمایا، چند احباب ساتھ میں ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ٹکڑا بچ گیا تھا دسترخوان پر، اسے ایک جگہ حضرت نے لے جا کر کے ڈال دیا، ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ 8 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کے قریب آیا اور ان ٹکڑوں کو اپنے جیب میں بھرنے لگا۔ حضرت تڑپ گئے، عاشق رسول تھے، اللہ کی قسم دیوبند ہی نے تو عشق کا صحیح انداز سکھایا، یہ ادارہ نہ ہوتا لوگ جانتے بھی نہیں کہ عشق رسول کی چنگاری کیا ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ سے شیفتگی کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ نے کہا کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ ٹکڑوں کو جیب میں بھر رہا ہے، میں اس کے قریب گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی گلی میں کوئی بچہ اس طریقے سے بھوکا ہو اور ایک عاشق اس کو دیکھ کر برداشت کر لے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدارا، لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ دیوانہ کہتا ہے کہ ان دیواروں میں کیا رکھا ہے، تجھے تو محبت لیلا سے ہے، وہ تو تجھے نظر نہیں آ رہی ہے، لیلا نظر آئے نہ آئے، لیکن جن دیواروں میں لیلا ہے، لیلا کی خوشبو ان دیواروں میں بسی ہوئی ہے، اس لیے میں ان دیواروں کو بوسہ دیتا ہوں۔ قریب گئے، میرے لال میرے بچے، ان ٹکڑوں کو کیا کرو گے، کہاں لے جاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا کہ حضرت میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا باپ جنگ بلقان میں شہید ہو گیا، میری ماں بیوہ ہے، میں حاجیوں کے ٹکڑوں پر پلا کرتا ہوں، حاجی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، ان ٹکڑوں کو جیب میں بھرتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں، اپنی ماں سے کہتا ہوں پانی میں ڈال دیتی ہے، پھر نمک لگا کر کے ماں بھی کھاتی ہے، میں بھی کھاتا ہوں، اس لیے میں نے ان ٹکڑوں کو اپنے جیب میں بھر لیا۔ حضرت تڑپ گئے، مچل گئے، محبوب کی گلی میں بس معصوم بچہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت وہ حضرت بھی تڑپے اور سید کائنات بھی، جب کبھی دیکھتے تھے کوئی بھوکا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بڑا ہے یا کوئی بچہ ہے، کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے، پیٹ تو سب کے پاس ہے، جب کسی کو بھوکا دیکھتے تھے تڑپ تڑپ کر مچل مچل کر بے چینی کا اظہار کر کے کہتے تھے بلال تمہارے پاس نہیں ہے تو قرض لے لو، جب تک یہ پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا محمد کے دل بے قرار کو قرار نہیں آئے گا۔ واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اسی تڑپ نے جملے نکلوائے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں،
قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، حبیب کبریا کس بدبخت کے بے ایمانی کو آپ قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ جو پیٹ بھر کر گھر میں سوئے اور پڑوسی بھوکا اپنے گھر میں کروٹ بدلتے ہوئے رات گزار دے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو انہی کے غلام تھے، تڑپ گئے، کہنے لگے بیٹے بہت تکلیف ہوئی تمہاری یہ داستان سن کر، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو، چلو دیوبند تمہیں لے چلتے ہیں، مدرسہ بن چکا ہے، قال اللہ قال الرسول کی زمزمہ سنجی ہو رہی ہے، مدرسے میں بڑے اللہ والے ہیں، تمہیں سواریں گے، سجائیں گے، علم و عمل کا آفتاب بنا ڈالیں گے، اس کے بعد میں تمہیں مدینہ لا کر کے چھوڑ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ بچے نے کہا حضرت یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ گیا ماں سے کہنے لگا اماں ہندی عالم آیا ہے، شیخ ہندی نے آفر کیا ہے، بہت اچھا لگا، میں جانا چاہتا ہوں، چند دنوں جا کر کے پڑھوں گا، عالم بن جاؤں گا، اماں پھر جب آؤں گا تو تجھے خوشخبری سناؤں گا، شوق سے اجازت دے دے میری ماں، پھر ملاقات ہوگی۔ ماں نے بھی حضرت سے ملاقات کی، خوشی خوشی اجازت دے دی۔ بچہ اپنی کل کائنات کو ایک جھولے میں سمیٹے حضرت کے پاس آ گیا جہاں آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ بچے نے سوال کیا، چھوٹا سا بچہ، مسلمانوں اپنی تاریخ کو دیکھو، اپنے تاریخ کے جس موڑ پر اور جس نازک ترین دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آپ اس سے اور اس سے کمپیئر کر کے، تقابل کر کے اپنے ایمانی حالت کو اور اپنے دینی حالت کا جائزہ لے کر کے کبھی اللہ کے سامنے آنکھیں بہا کر کے عرض کرنا کہ ربا ہم سے ہر موڑ پر بڑی خطرناک غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ بچہ آ گیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت ہندوستان تو چلنا ہی ہے لیکن آپ سے کچھ سوال ہے، ہندوستان میں چنے ملتے ہیں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، یہ سعودی عرب میں جب تیل نہیں نکلا تھا اس سے پہلے کا ہندوستان ہے۔ بچے نے معصومیت کے ساتھ تڑپ کر ایک اور سوال کیا ہے، حضرت چلو ٹافی ملتی ہے، چنے ملتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کی طرف اشارہ کیا، یہ بتاؤ حضرت کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک بھی وہاں ہے، یہ گنبد خضرا بھی ہندوستان میں موجود ہے، یہ سنہری جالی بھی وہاں موجود ہے، وہاں بھی فرشتے قطار اندر قطار سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خلق خدا کا ہجوم یہ وہاں بھی ہوتا ہے، درود پڑھنے والوں کی بھرمار وہاں بھی ہوتی ہے۔ حضرت نے آنکھیں برسا کے نظر جھکا کر یہ جواب دیا، بیٹے تیرے اس سوال کا جواب تو میرے پاس یہی ہے، اگر یہ گنبد وہاں ہوتا، میرے آقا کا روضہ وہاں ہوتا، یہ سنہری جالی وہاں ہوتی، اللہ کے نبی کے سانسوں کی مہکار ہندوستان کے در و دیوار میں بسی ہوتی، تو یہ گنہگار مکے سے مدینہ کیوں کر آتا، وہیں سے یہ چلا جاتا ہندوستان۔ آیا ہوں یہاں اس لیے کہ میرے آقا کی قبر ہے، آپ یہاں آرام فرما ہیں اور اس گنبد کے مکی آپ ہیں، آپ کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بچہ مسلمان کا بچہ تھا، اپنے بچے کی وہ تصویر بھی دیکھ لو، تربیت کا وہ انداز بھی دیکھ لو، اس سانچے کو بھی مشاہدہ کر لو جس سانچے میں ہم نے اپنی اولاد کو ڈال کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس وقت مجرم بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنی اولاد کے دینداری کا بھی جائزہ لے لو اور اس بچے کے دینی کیپیسٹی کا مشاہدہ کر کے اسے بھی دیکھ لو۔ وہ بچہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کے یہاں چنے ملتے ہیں میں ان چنوں پر لات مارتا ہوں، ٹافیاں ملتی ہیں ان ٹافیوں کو خیر بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی کا گنبد اگر وہاں نہیں ہے، میرے آقا کا روضہ وہاں نہیں ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے میرے بھوک کی کیفیت دیکھی ہے، اس سے بھی زیادہ کیفیت خطرناک ہو جائے، فاقے پر فاقے اٹھاؤں گا، اللہ کے نبی کے بازو میں رہوں گا، جب کبھی فاقہ ستائے گا درود پڑھوں گا، پیٹ پر پتھر باندھوں گا، لیکن محبوب رسالت کے قدموں سے جدائی کی گوارا نہیں ہے۔ آج اس امت نے کیا گل کھلائے، اللہ معاف فرمائے، اس امت کی نظر میں محمد الرسول اللہ کی کوئی واضح تصویر نہیں ہے۔
نہ بچوں کے دل و دماغ میں ہے، نہ بچیوں کے دل و دماغ میں، نہ فجر کی نماز ہوتی ہے نہ عشاء کی ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک نماز میں کوئی ایک سجدہ بھی تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ درود پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی سے محبت کی سند درود شریف ہے۔ پورا ربیع الاول گزر گیا، 1000 مرتبہ بھی آپ تو عام ہے، ہم خاصان خدا کو بھی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت 1000 بار درود شریف پڑھ دیتے۔ نعرہ لگاتے ہیں غلامی کا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بار بار یہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی کہاں پہنچ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کل کائنات میں سب سے خوبصورت ذات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہٰذا اپنی اولادوں کے ذہنوں میں تصویر بٹھا دو تاکہ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی کسی انسان کے گول گپے کے لالچ میں اس کے بائک پر بیٹھ کر کے ایمان کو تیاگنے کی اور ایمان کو چھوڑنے کی کبھی جرأت نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشجع الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نڈر تھے آپ، بے باک بے خوف زندگی آپ نے گزاری ہے، اور اپنی امت کو بھی آپ نے یہی تعلیم عطا فرمائی۔ کبھی کسی سے آپ ڈرے نہیں، دبے نہیں، جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں۔ لاکھ لوگوں نے آپ کو مشن کا سودا کرنے کی ترغیب دی، لیکن اللہ کی طرف سے جو حق آیا بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ نے امت کے سامنے اسے رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے خوفی کو اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو غور کریں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر ہیں، شور مچی، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مدینے پر اٹیک کر دیا گیا۔ صحابہ کرام جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ شور کی آواز سب نے سنی، صحابہ نے طے کیا کہ چلو مدینے سے باہر نکل کر کے جائزہ لے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر صحابہ مدینے سے باہر نکلے جائزہ لینے کے لیے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، پوری دنیا محو خرام ناز ہے، سب سو رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی سواری پر بیٹھ کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ ہکا بکا ہو گئے، حیران رہ گئے کہ کیا ماجرا ہے، اللہ کے نبی رات میں کہاں گئے ہوئے تھے؟ یہاں تو آپ کو جان کا خطرہ ہمیشہ لگا ہوا ہے، منافقین ہمیشہ آپ کے خون کے پیاسے، جب سے آپ مدینے میں آئے ہیں تب سے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہے، یہود بھی یہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں کہاں گئے ہوئے تھے؟ قریب گئے صحابہ، یا رسول اللہ رات تاریک ہے، جان کا خطرہ ہے، اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، آپ کہاں گئے تھے؟ اور اگر گئے تھے تو ہم میں سے کسی کو ساتھ لے لیتے تاکہ وہ ساتھ میں آپ کی حفاظت کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے بھی شور سنا، میں نے بھی شور سنا، میں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو میں جائزہ لینے کے لیے گیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دیتا، فرمایا اطمینان رکھو، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان کے پیر میں کبھی کانٹا نہیں چبھ سکتا، اور سنو جسے اللہ رکھے اسے کوئی چکھ نہیں سکتا، اور اللہ نے جس کو تکلیف پہنچانے کا فیصلہ فرمایا
فرما لیا، کائنات میں کوئی مائی کا لال اللہ کے وار سے بچا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہادری کی تعلیم دی کہ موت کے خوف سے چارپائی کے نیچے گھس جانا ہے کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ موت ایک بار آئے گی، بار بار نہیں آئے گی۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جن کی موت ایمان کی حالت میں آ جائے، کیونکہ ایمان کی حالت میں اگر موت آتی ہے تو انسان کے دنیا میں بھی اس کے ہاتھ میں لڈو ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں لڈو، سعادت دارین اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام غزوہ حنین ہے، ایک جہاد لڑائی ہوئی ہے، غزوہ حنین، فتح مکہ کے فوراً بعد یہ غزوہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس غزوے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی اس غزوے میں ہیں، بہت سے نو مسلم صحابہ اس غزوے کے اندر بہت سے صحابہ کرام اس غزوے کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں، نو مسلم صحابہ ہیں، اور ادھر جس قبیلے سے قبیلے بنو ثقیف اور حوازن جن سے لڑائی چل رہی تھی، یہ تیر انداز تھے، خطرناک قسم کے تیر انداز۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو دشمن ہیں ان کی تیر اندازی کی وجہ سے نو مسلم صحابہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ خطرہ تھا کہ جہاد فتح کے بجائے شکست سے بدل جائے اور لڑائی مسلمانوں کے حق میں نہ رہ کر پانسا پلٹ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی نکیل حضرت عباس پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ببول کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کو آواز دو، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایک طرف انہوں نے آواز دی، صحابہ کرام متوجہ ہوئے، اور اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ آپ خچر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیر اندازی چل رہی ہے، کشتوں کے پشتے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا میرے سامنے آئے، آج جو آئے گا اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ کسی بزدل ماں کا میں بیٹا نہیں اور کسی بزدل باپ کا لڑکا نہیں، میں باغیرت باپ کا باغیرت بیٹا ہوں، اگر کوئی سامنے آئے گا اسے تہہ دیکھ کر دیا جائے گا۔ جرات دکھائی اللہ کے نبی نے، پورے مجمع میں سب کو للکارا ہے، صحابہ کرام نے آپ کی بہادری سے شہ پا کر کے سب نے آپ کو احاطے میں لیا، اور چند گھنٹوں کے بعد جنگ کا پاسا اللہ کے نبی کی بہادری کی وجہ سے پلٹا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی جہاد کے اندر 40,000 بکریاں، 40,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے، 6,000 قیدی پکڑے گئے۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک لڑکی بھی ہے، ایک خاتون بھی ہے، ایک عورت بھی ہے، وہ بھی پکڑ کر لائی گئی۔ اللہ کے نبی جب عورتوں کو دیکھتے تھے تو نرم پڑ جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں ویسے نرمی تھی، عورتوں کے تعلق سے آپ کے جذبات بڑے پاکیزہ، بڑے خیالات بڑے پاکیزہ تھے۔ آپ کی یہ تعلیم تھی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ ہو یا کسی مشرک کی بیٹی ہو، جہاد میں پکڑ کر لائی گئی ہے، دشمن قوم کی بیٹی ہے، سر پہ دوپٹہ رہی ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن جس نبی نے پردے کی تعلیم دی ہو، تمہارا سر ننگا تو آسمان بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تمہارے چہرے کی ایک جھلک باطل پاک پانے کے لیے ہمیشہ ترستا ہے، تم لاکھ قربانی دے سکتی ہو لیکن اپنے چہرے کی، اپنے پردے کی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ یہ نبی کی تعلیم تھی۔ جنگ میں بیٹا پڑا ہوا ہے، شہید بیٹا، کئی کئی ٹکڑے کر دیے گئے، ماں دیکھنے کے لیے آتی ہے، ماں آتی ہے اپنے بچے کی زیارت کے لیے، لیکن میدان جنگ میں بھی، پریشانی کے عالم میں بھی، بیٹا لہو لہاب
خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، لیکن مجال نہیں کہ ماں کے سر کا دوپٹہ سرک جائے۔ بیٹا بھائی تڑپ رہا ہے، بھائی بھی کوئی معمولی نہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ کر کے الگ کر دیے گئے ہیں، جگر نکال لیا گیا ہے، چبانے کی کوشش کی گئی ہے، 72 ٹکڑے جسم کے کر کے جسم کو مسلح کر دیا گیا ہے۔ بہن قریب آتی ہے، صفیہ قریب آتی ہے، میں بھی زیارت کروں گی، بھائی کو دیکھوں گی، میدان احد میں اس شان کے ساتھ آتی ہے، پردے کی پوری پابندی ہے، چہرے پر برقع پڑا ہوا ہے، سر پر چادر پڑی ہوئی ہے، کوئی نامحرم اس عالم میں بدحواسی کی کیفیت میں کسی کی غلط نظر ہماری ماں کے چہرے پر پڑ جائے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ پردے کی تعلیم دی تھی، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی عورت کا جہاد میں پکڑ کر آنا، اللہ کے نبی کی توجہ اس پر نہ ہو۔ ہم نے تعلیمات کو بھلایا، اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی تھی اس کا نقصان ہوا۔ بہت خطرناک دور ہم نے دیکھا، آج ہماری ماں اور بہنوں میں بے حیائی آ گئی، پردے کی پابندی آج نہیں ہے، مسلمان گھرانوں میں پردہ بالکل رخصت ہو گیا ہے۔ آپ کہو گے کہ ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں برقع پہنتی ہوں گی، کسی دنیا کے دارالفتہ سے جا کر کے فتویٰ لے کر کے آ جاؤ کہ جو پردہ اور جو برقع آپ نے خرید کر کے اپنی بیوی کو، اپنی بہن بیٹی کو دے رکھا ہے، یہ پردے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دارالفتہ سے اگر ضمیر فروش نہیں ہے، ایمان فروش نہیں ہے، بکا ہوا قلم نہیں ہے، اور خریدا ہوا مفتی نہیں ہے، سرکاری مفتی نہیں ہے، ایک غیرت مند مفتی کے قلم سے نکلا ہوا ایک فتویٰ دکھا دو۔ یہ جو پردوں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، نقش و نگار والے جو برقعے خرید کر ہم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پہنا رکھا ہے، اگر یہ پردے کی ضرورت پوری کرے گولی مار دو، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ اور اگر نہیں فتویٰ دے سکتا اور یقیناً نہیں دے سکتا تو میں ان بھائیوں اور ان باپوں اور شوہروں سے کہتا ہوں، تم بے غیرت ہو، تم نے اپنی بہن بیٹیوں کو اگر اس طریقے کا برقع پہنا رکھا ہے، تمہاری نگاہیں دیکھتی ہے یہ تنگ اور چست اور ڈیزائن دار اور کلمہ لکھا ہوا یہ برقع تمہاری بہن بیٹی پہن رہی ہے، اور تم ہوش کے ناخن بھی نہیں لے رہے ہو، اور تمہارے کانوں میں جو تک نہیں ریگ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایمان بعد میں خراب ہوگا، پہلے تم نے اپنے ایمان کا جنازہ خود ہی پڑھ لیا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ سیرت کا جلسہ ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی، اور ہمیں اپنے بہن بیٹیوں کی پردے کی بالکل پرواہ نہیں۔ پڑھنے جا رہی میری بیٹی، یقیناً پڑھاؤ، پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ پردے میں اگر اپنی بہن بیٹیوں کو خود کالج نہیں پہنچا سکتے، یونیورسٹی نہیں لے جا سکتے، امتحان خود لے جا کر کے دلوا کر گھر نہیں لا سکتے، کوچنگ کی نگرانی اگر نہیں کر سکتے، تو میں کہتا ہوں ان ڈگریوں کو آگ لگا دو۔ وہ ڈگریاں کس کام کی جو اپنی عصمت کی طلائی زنجیر کا سودا کر کے گھروں میں لائی گئی ہے؟ ان ڈگریوں کو دیکھ کر کے ہمارا خون کھول جانا چاہیے۔ ہماری بہن کوچنگ جا رہی ہے، پردہ نہیں ہے، گلی کے نکڑ، ابھی گھر سے نکلی، گلی کے نکڑ پر کون کھڑا ہوا کچھ پتہ نہیں، مسلمان ہے، مشرک ہے، ہم مذہب ہے کہ لا دین کوئی غیر مذہب ہے، وہ بٹھائے گا اپنی بائک پر، اللہ جانے کوچنگ سنٹر لے جائے گا یا کہیں اور کسی کلب میں لے جائے گا، کر کے نکڑ پر بیٹھ کر کے کوئی مرتد، کوئی کافر ہماری بچی کو لے جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، تربیت نہیں کر پا رہے، نگرانی نہیں کر پا رہے، راتوں دن یہی کیفیت ہے۔ اس لیے دھیرے دھیرے ہو یہ رہا ہے کہ تعلیم کے نام پر آوارگی ایسی پھیلائی ہم نے، بے پردگی اور حیا شرافت کا جنازہ نکال کر کے بے پردگی کی ایسی فضا عام کی ہے کہ ہر ہندوستان کے کسی بھی خطے سے، چاہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو یا غیروں کی اکثریت، آئے دن یہ اطلاع ملتی ہے کہ آج فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، آج فلاں لڑکی کافر بن گئی، آج فلاں نے غیر سے تعلق قائم کر لیا، فلاں نے غیر سے نکاح کر لیا۔ اپنے گھروں سے حیا کا جنازہ نکالنے والوں، اپنے گھروں سے پردہ
پردے کو اکھاڑ پھینکنے والوں، اس سنت کو جو عظیم سنت ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی سنت ہے، بیٹیوں کی سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے، ازواج مطہرات بناتے اطہار کی سنت ہے، ہم نے ویلو نہیں دی اس کو، بے حیثیت سمجھ کر اپنے جیب کی لونڈی سمجھ کر کے ہم نے پردے کو اہمیت نہ دے کر کے فیشن کو اہمیت دی۔ اس لیے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسی بیماری میں بلکہ ایسی فکر میں اور ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، ذہنی ٹینشن میں۔ باپ بہت سمجھدار آدمی تھا، باپ علاقے کا نامی گرامی آدمی ہے، وجاہت والا آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے، لیکن پردے کا اہتمام نہیں کروایا۔ بیٹی تھانے میں غیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، باپ منتیں کر رہا ہے، پیر پکڑ رہا ہے، میری بیٹی، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے محبتوں سے پوشا، میں نے تیری کفالت کی ہے، میں نے تیرے ارمانوں کا کبھی خون نہیں کیا، میری بیٹی یہ کیا کر رہی، میری ناک کٹا رہی۔ بیٹی کہتی نہیں، میرے باپ تو نے شریعت سے بغاوت کی، پردے کا اہتمام نہیں کروایا، اس لیے تجھے آج حق پہنچتا ہے کہ بے غیرتی کا تو نے لباس پہنا، اس لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا اسی دنیا میں تیرے سر پہ پڑنا لازمی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جا رہی۔ آج آئے دن تھانوں کا یہی واقعہ، یہی قصہ قصبات کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں، پردے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ پردہ اسلام کے لیے زینت ہے، ہماری مقدس شہزادیوں کا تمغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ، بہترین عطیہ، بیش قیمت نعمت کے طور پر بنایا ہے۔ اس لیے پردے کو حقیر نہ سمجھو، اپنی بچیوں کو پردے کی پابندی کے ساتھ رکھو۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم مولانا لوگ اگر کبھی فراق لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور فل آستین فراق تلاش کرتے ہیں تو ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی چوائس یہ ہے کہ اب فل آستین نہیں پہنائیں گے، یہاں سے پہنائیں گے۔ اگر ہم جیسا کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب ابھی بچی ہے، ارے بچپن میں جس نے حیا کی تعلیم نہیں دی اور بچپن میں جس نے تربیت کا انداز نہیں سیکھا، اس کی بچی جب بالغ ہو جائے گی، دوشیزگی کے مرحلے میں آئے گی، اس وقت حیا اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو مسلمانوں۔ اچھا، ایک اور بات ہے جو اسی سے جڑی ہوئی، غیرت تو ان لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ ماں بہن بیٹیوں کو پردہ تو وہ لوگ کراتے جن میں غیرت ہوتی ہے، اور غیرت ان لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو حلال خور ہوتے ہیں، حلال ان کی غذا ہوتی ہے، حلال ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود نے جڑ پکڑ لیا، جس کو دیکھو اپنا مال بڑھانے کے لیے سود لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، پورے معاشرے میں سود کو فروغ دے رہا ہے، فتوے لے کر کے چل رہا ہے کہ دیکھو یہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حلال ہے، اور مولانا لوگوں کو، مفتیان کرام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ انسان مٹے گا جس کی زندگی میں سود ہے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہوگا جس معاشرے میں سود پنپ رہا ہو، اللہ اس کاروبار کا بیڑا غرق فرما دیتے ہیں جس معاشرے میں لوگ سود کھاتے ہوں اور حرام کھاتے ہوں۔ آج کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، اسے نظر آتا ہے کہ ہم سود لیں گے تو مال بڑھ جائے گا، نہیں لیں گے تو ہماری دکان نہیں چلے گی، عالی شان گاڑی سود پر لیتا ہے اور لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ بتاؤ یہ رب کا فضل ہے یا شیطان کی مہربانی؟ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ مسلمانوں، وقت بہت ہوا جا رہا ہے، اس لیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کی، پردے کی تعلیم دی ہے، اس پردے کی تعلیم میں غیرت کا بھی غازہ اس کے اندر شامل ہے۔ جن بھائیوں میں اور جن شوہروں میں، جن بیٹوں میں غیرت ہوتی ہے، اپنی ماں بہن بیٹی کو پردے کے ساتھ وہ رکھتے ہیں، اور جن کی غیرت رخصت ہو جائے، بے حیا باش ہر چخائی کن اذا فاتک الحیا فصنع ما تشاء۔ اس لیے آج پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا غزوہ حنین کی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقابلہ کیا ہے،
وہ لڑکی وہ عورت جو پکڑ کے لائی گئی، اللہ کے نبی نے قریب بلایا، کون ہو تم؟ اس نے کہا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں وہ ہوں کہ جب گود میں کھلاتی تھی تو کہتی تھی کہ میرا بھائی محمد ایک دن بڑا ہوگا تو پوری دنیا کی سرداری کرے گا، آج تم سردار بن گئے تو مجھے پہچانتے نہیں، میں تمہاری بہن ہوں، کیا نشانی ہے؟ نبی رحمت میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میری پشت کھول کر کے دیکھ لیجئے، دانت کے کاٹے کا ایک نشان موجود ہے، بچپن میں آپ نے مجھے دانت کاٹا تھا، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں، میں نے آپ کو گود کھلایا۔ اللہ کے نبی تڑپ کر اٹھے اور جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے آپ نے وہ چادر تہ کر کے حضرت شیمہ کے لیے اس کو بچھا کر کے آپ کا استقبال کیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوبصورت بھی سب سے بڑھ کر تھے اور سب سے بڑھ کر بہادر بھی آپ تھے۔ آپ کی بہادری کا ایک اور رخ آپ ملاحظہ فرما لیں، مکہ المکرمہ میں آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، جہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی قابل آدمی آیا ہے، بااثر آدمی آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے سنا کہ بازار لگا ہے، میلہ سجا ہوا ہے، اکاز کے میلے میں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، چلو دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ اچانک آپ پہنچے بازار اکاز میں، اس اکھاڑے کے اندر جہاں پہلوان کشتی لڑ کر کے مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا کہ جزیرۃ العرب کا بڑا خطرناک پہلوان آیا ہے، عرب کا شہسوار آیا ہے، کئی دنوں سے وہ حل من مبارزین، کوئی ہے جو مجھ سے ٹکر لے، کوئی ہے جو مجھ سے کشتی کا مقابلہ کرے، اعلان کر رہا ہے لیکن کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی کو دعوت دینی ہے۔ خطرناک پہلوان عرب کا، پورے عرب میں جس کا شہرا، جس کی پہلوانی کا ڈنکا بج رہا ہے، قریب گئے، ادھر آؤ رکانا، اللہ نے لحیم و شہیم بنایا، گٹھیلا اور سجیلا بدن دیا ہے، بڑے ہینڈسم آدمی ہو، رکانا دیکھو اللہ نے تمہاری دنیا بنا دی ہے، کلمہ پڑھ لو تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ جہنم میں جلو گے، اتنا خوبصورت جسم جہنم کا کندہ بنے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ رکانہ کو بڑا غصہ آیا، محمد میں پہلوان ہوں، میری پہلوانی کا ڈنکا بجتا ہے، اگر تم میرے فن میں جواب دینے کا ہنر جانتے ہو تو آؤ میدان میں مجھ سے لڑو، کشتی کا مقابلہ کرو، جس دن تم مجھے ہرا دو گے میں تمہارا پیغام قبول کر لوں گا، اور اگر تم مجھے ہرا نہیں سکے آئندہ میرے اکھاڑے کا رخ مت کرنا، میں تمہاری کوئی بات اس کے بعد نہیں سنوں گا۔ اللہ کے نبی کی غیرت کو اس نے جگایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کی دعوت دی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نبیوں کا امام ہے، کائنات کا سردار ہے، پہلوان کیا ایک پہلوان نہیں، دنیا کے سارے اکھاڑے کے نامی گرامی پہلوان، وقت کا رستم یا سہراب، وقت کا کوئی گاما اور وقت کا کوئی رکانہ، ایک نہیں، سارے ایک ساتھ آ جائے۔ اللہ کے نبی کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو اس قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے خوفی کا صحرا آپ کے گلے میں ڈال رکھا تھا، کسی سے کوئی خوف نہیں، کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کسی سے کوئی ڈر نہیں، نہ آپ ڈرتے تھے نہ صحابہ ڈرتے تھے، لا یخافون لومۃ لائم، پوری کائنات ایک طرف، جو اللہ نے کہا وہی حق ہے، اس کے لیے پتھروں سے چٹانوں سے ٹکرائیں گے، طوفانوں سے مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ کی بات کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے، اس کے پیغام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا رکانا، مقابلہ کروں گا لیکن وعدہ کرتے ہو کہ اگر ہار گئے تو کلمہ پڑھ لو گے؟ محمد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مجھے زیر کر لے، کوئی مجھے شکست سے دو چار کر دے، اگر میں ہار گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ مجمع گواہ ہے،
اللہ کے نبی آگے بڑھے، صحابہ کرام ڈر گئے کہ آپ نے پہلوانوں والی غذا نہیں کھائی، آپ نے کبھی کثرت نہیں کیا، اکھاڑے کے داؤں پیچ آپ نے نہیں سیکھے، یہ وقت کا بہت مشہور پہلوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مغلوب ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اگر ہماری عزت پر بٹا لگے تو لگ جائے، لیکن محمد عربی کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کی عزت جائے گوارا رہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ آپ کسی وجہ سے بہانہ کر کر ٹال دیجئے، آپ مقابلہ نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا بے فکر رہو، میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر آگے نہیں بڑھا، میں اللہ کا نبی ہوں، دین کا پیغمبر ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، جو اللہ کا بندہ بن جائے، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اللہ کے پیغام کو قبول کر لے، صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک ہے، دو ہے، تعداد تھوڑی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی بات کو پلوں سے باندھ لیتا ہے، ترقی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا جس نے اللہ کے نام سے آگے بڑھایا، اور وہ ہزار بار ٹھوکر کھاتا رہا جسے اپنی قوت اور طاقت پر ناز تھا۔ ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار، زندگی کہتے ہیں اس کو، یہ ہے شان زندگی۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، مقابلہ کیا، ایک بار اٹھا کر پٹخا، عرب کا، جزیرت العرب کا نامی گرامی پہلوان زمین پر چت لیٹا ہوا ہے، اسے خود سمجھ میں نہیں آیا اللہ اکبر کیا ہوا، کون سی طاقت ہے جس نے مجھے میرے پشت کو مٹی سے ملایا ہے؟ تو پہلا واقعہ میری زندگی کا، پہلا تجربہ ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ میں تو نہیں مان سکتا، مقابلہ پھر سے ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان ہے، میں ہوں، آزمانا چاہے پھر آزما لے۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پٹکا ہے، اللہ کے نبی نے پٹکا ہے رکانا کو۔ میرے بھائی بتانے کا مطلب یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بہادر تھے، آپ نے اپنی امت کو بھی بہادری کی تعلیم دی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، بار بار سنا آپ نے کہ لوگوں نے پیشکش کی، اپنے قدم روک لیجئے، آپ اپنے مشن سے باز آ جائیے۔ فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاہے چاند دوسرے میں سورج رکھتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ دنیا نے بارہا جھکانے کی کوشش کی، بارہا دبانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کبھی کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں، ہم اسی نبی کے امتی۔ زمانہ آج ہمیں ڈرا رہا ہے، زمانہ اس شخص کو ڈرا رہا ہے جس کے پرکھوں کا عالم یہ تھا کہ بحر اٹلانٹک میں اپنی کشتیاں ڈالی اور جبل الٹر پر پہنچ کر انہوں نے کشتیاں جلا ڈالی تاکہ دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں؟ ہم نے تو سفینوں کو خود آگ لگا دی ہے، اس لیے دنیا کو پیغام دو ہم باغیرت نبی کے باغیرت امتی ہیں، نبی کا دامن تھامیں گے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہود و نصارہ کی غلامی کو ترک کریں گے، نبی کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر حاضر ہوں گے، سنت و شریعت سے زندگی کو جگمگائیں گے۔ زمانہ اگر دھمکی دے، ہم کسی کی دھمکی سے خوف نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سینے کا ایمان نکال کر کے ہمارے پالے میں آ جاؤ اچھی زندگی دیں گے، ارے ایمان تو دور کی بات ہے، میرے حبیب نے استنجے میں جو بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقے سے بھی دستبرداری گوارا نہیں کر سکتے۔ اس باغیرت نبی کے باغیرت امتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے، ایمان کے ساتھ مریں گے۔ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی کا حق نہیں دے سکتا، نہ دے اپنی بلا سے، لیکن عزت کی موت سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ ہے ہمارا اور مسلمانوں کا، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ وہ اور ہوں گے جو تمہاری دھمکیوں میں آ گئے، لالچ میں آ گئے، تمہاری طرفداری میں آ گئے، تم جہنم خرید لیا، جہنم میں چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ ہم مسلمان، ہم زنیرہ کے وارث، ہم سمیہ کے وارث، ہم بلال کے وارث، ہم مشاطہ کے وارث، ہم وہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا
ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام پر چلنا بہت مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لے کر چلنا۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ خطرناک وقت آ جائے، ہاتھ میں انگارے نہیں آگ کا پہاڑ لے کر چلنا پڑے، انشاءاللہ تب بھی ہم عزم رکھتے ہیں کہ آگ کا پہاڑ بھی ہاتھ میں اٹھا کر کے دین پر چل کے دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مسلمانوں، نبوت کا سلسلہ بند، رسالت کا سلسلہ بند ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول۔ عافیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے میں۔ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کے زخموں پر مرہم کوئی رکھنے کو تیار نہیں، اور اگر رکھ بھی دے تو زخم کو مندمل کرنے کے لیے وہ مرہم کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہی دی ہے کہ ہم سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزاریں گے، ہم اپنا حق لے کر کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے محبت بھائی چارے کے ساتھ چلیں گے، کسی کا دستے نگر بننے کی زحمت آپ ہرگز نہ فرمائیں، اللہ اس کے رسول کی غلامی ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔